احکامات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اتارے ہوئے ہیں۔ اب آپ اسلام کو سمجھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان صورتوں کو ادھر رکھا ہوا ہے اور ان صورتوں کو اور ان احکامات کو اور ان آیات کو ادھر رکھا ہوا ہے۔ یہ ملا کر اسلام کا تصور مکمل ہوتا ہے، دونوں کو ملا کر اسلام کا نظریہ حیات سامنے آتا ہے۔ اب آپ کو میں یہاں تھوڑی سی اپنے مسلمانوں کے معاشرے کے اندر پائے جانے والی خرابیوں کی طرف تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، میں تھوڑا سا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمیونٹی یا اگر کوئی گروپ تزکیہ نفس کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کا سارا فوکس صرف کس کے اوپر ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس کے اوپر ہوتا ہے، اور اسلام کی جو باقی ساری باتیں ہیں ان کو تقریباً نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مطلب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام تو صرف سیاست کا نام ہے، اگر وہ صرف اسلام کے سیاسی پہلو کو لے کر چل رہے ہیں تو وہ تقریباً سارے باقی معاملات کو اور اسلام کے پہلوؤں کو کیا کر دیتے ہیں؟ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہے جو دی جاتی ہے، اگر وہ تعلیم کو لے کر چل رہے ہیں تو وہ اسلام کے جو باقی پہلو ہیں ان چیزوں کو وہ سامنے لے کر نہیں آتے۔ یہ ایک آج میری نظر میں جو ہے وہ پرابلم بہت سامنے آ رہی ہے۔ ہاں، اگر آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو جن لوگوں کو تیار کر رہے ہیں آپ اسلام کی باقی چیزوں کو بھی وہ سمجھائیں۔ اگر آپ تزکیہ نفس کے اوپر صرف کام کر رہے ہیں، بے شک اس کے اوپر کام کریں، وہ بھی تو ایک قرآن ہی کا کام ہے، لیکن باقی چیزوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ 114 صورتیں مل کر اسلام مکمل ہوتا ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم چند چیزوں کو اٹھا لیتے ہو اور چند چیزوں کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، اس حد تک چھوڑ دیتے ہو کہ وہ چیز انکار کے ضمن میں چلی جاتی ہے۔ ہمیں کسی اور چیز کا انکار کرنا نہیں چاہیے۔ اگر آپ نے اسلام کا ویو جاننا ہے یا اسلام کو جاننا ہے تو ہمیں 114 صورتیں جو ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، ان کو ہمیں جو ہے وہ ملا کر سمجھنا ہوگا۔ ہم صرف ایک چیز کو لے کر ایک چیز کو چھوڑ کر ہم کبھی بھی اسلام کے مکمل نظام، اسلام کی مکمل حقیقت، انسان کی مکمل حقیقت، خدا کی مکمل حقیقت، احکامات کی مکمل حقیقت کو ہم کبھی بھی جان نہیں سکتے۔ ٹھیک ہوگی بات آپ کے سامنے؟